جی ہیلو دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، آج انڈینز جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا کا جو ایک اسپیس اسٹارٹ اپ اسکائی روٹ ایروسپیس ہے، اس نے آج پہلی پرائیویٹلی ڈیولپڈ آربیٹل راکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈینز بیسیکلی جو جو گلوبل کمرشل لانچ مارکیٹ ہے اس کا ایک بڑا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کا نام رکھا انہوں نے وکرم ون۔ یہ بیسیکلی ستیش دھون اسپیس سینٹر جو ہے وہاں سے یہ ریلیز ہوا، اور اس کی وہ کافی زیادہ شور انڈیا کے اندر تو بہت اس کا شور ہے کہ جناب یہ انڈین اسپیس اسٹارٹ اپ اس کی شاید اس لیے بھی ویلیو زیادہ ہو رہی ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہے۔ دیٹ دا ریزن بیہائنڈ از کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیونکہ اب دنیا کے اندر پرائیویٹلی جو اسپیس ہے، اسپیس پہ راکٹ بھیجنے کا یا کام کرنے کا، جب سے یہ بیسیکلی کیا نام ہے اس کا، ایلون مسک نے کام کرنا شروع کیا ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، اس چیز کے اوپر ہمیں بھی کام کرنا چاہیے۔ تو یہ تقریباً کوئی محل 450 کلومیٹر کے آربٹ پہ گئی ہے، 7 پے لوڈ بھی لے کے گئی ہے۔ اور انڈیا کہا جاتا ہے کہ دنیا کا تیسرا ملک ہے جس نے یہ آربیٹل لانچ کیپیبلٹی تھرو پرائیویٹ انٹرپرائز، گورنمنٹ نہیں، پرائیویٹ انٹرپرائز حاصل کی ہے۔ دیکھیں، میں اگر سچی بات آپ کو بتاؤں، ٹو بی آنےسٹ، دنیا میں آپ کو اگر آپ کا پرائیویٹ سیکٹر آپ کو سپورٹ کرے نا تو یو کین ڈو ونڈرز۔ اگر آپ کو دنیا کا پرائیویٹ سیکٹر سپورٹ کرے نا تو یو کین ڈو ونڈرز، کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو تھوڑا سا وہ کمرشل انٹرسٹ میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، وہ بزنس اینگل سے دیکھتے ہیں چیزیں۔ میری یہ اسیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ فیکٹرز جو ہیں وہ اب دیکھیں نا، یہ آج انڈیا نے یہ جو مشن بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اس قابل ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ فلائٹ تھی اور وہ مزید کرنے جا رہے ہیں، مزید کمرشل فلائٹس کی طرف جا رہے ہیں۔ 2018 میں یہ جو اسکائی روٹ بنی تھی، کہا جا رہا ہے کہ ایک نیو جنریشن آف انڈین اسپیس اسٹارٹ اپس کا حصہ تھا۔ اب یہ چیزیں نریندر مودی بیسیکلی کیش کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو گلوبل انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں اب یہ پرائیویٹ کمپنی ہے، مارکیٹ میں شیئر ہوں گے، اور یہ اسپیس سیکٹر کی جو اسپیس اسٹارٹ اپ میں پرائیویٹ سیکٹر کی جب لبرلائزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ تو لوگ آتے ہیں بیچ میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ اسپیس سیکٹر کمپنی تھی جس کی $1 بلین ویلیو بڑھی۔ اب یہ دیکھیں اس کے اوپر لوگوں نے شیئر خریدنے ہیں، اور جو انڈین مشنز ہیں اکراس دا ورلڈ وہ کہیں گے جی دیکھیں جناب ہم تو پہلے چھوٹی موٹی وہ گلوبل سیٹلائٹ مارکیٹ کا اب ہم بھی حصہ ہیں، ہم بھی آئیں، ایلان مسک کی اسپیس ایکس ہے تو ہم بھی ہیں، کیوں نہیں ہیں۔ یورپ اور ایشیا جو ہے وہ ساری ڈومیسٹک لانچ کمپنیز کو وہ کر رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کو بولتے ہیں، یہ سارا کام جو ہے وہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ، کہیں نہ کہیں کے اوپر جو میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کے اوپر دے ڈو بلیو ان دس ون تھنگ، وہ ایک چیز پہ ضرور بلیو کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام بغیر پرائیویٹ سیکٹر کے کر ہی نہیں سکتے، آپ اس کے بغیر کر ہی نہیں سکتے، سمپل سی بات ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو ہی سامنے آنا پڑے گا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہی گیم ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہی کمال ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ فار ایگزامپل یہ جو اسکائی روٹ ہے، یہ اسپیس راکٹ جو ہے وہ آج سے تقریباً کچھ دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اب ہمارا جو ہے ہم نے فل کمرشلائزیشن 2027 میں کر لینی ہے، یہ فرسٹ پرائیویٹ آربیٹل لانچ ہے۔ اور وہ لڑکا بھی بڑا ینگ سا ہے یار،
ٹھیک ہے جی، جو یہ ساری کی ساری لوگ اس کو چلا رہے ہیں. اور انڈیا کی جو راکٹ میکر یہ اسکائی روٹ ایروسپیس جو ہے، یہ اس نے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو وہیکل ہے ہر منتھ تیار کر سکتے ہیں تاکہ فل کمرشلائزیشن میں ہم اگلے سال تک جا سکیں. اس کا جو وہ ہے پون چندن بندہ تھا، ینگ لڑکا ہے بالکل. اس کو میں دیکھ رہا تھا، وہ اس لڑکے نے، دیکھیں سوال سیدھا سا یار، سیدھا سا سوال یہ ہے کہ انہی قوموں نے ترقی کرنی ہے جنہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ کر لی. سمپل تو سیدھی گل کرنی چاہیے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ کر لیں، آپ آگے آ جائیں گے. تو جی تھوڑی انویسٹمنٹ ہی نہیں سائنس اینڈ، جنہوں نے، وہ ہمارے طارڑ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو میتھمیٹکس پڑھنا ہے، آپ کو انگریزی پڑھنی ہے. یہ دیکھیں، یہ فیکٹ ہے، یہ پروون فیکٹ ہے. یو ہیو ٹو اسٹڈی میتھمیٹکس پائن. آپ بغیر میتھمیٹکس کے پڑھے ہوئے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فزکس کے بغیر پڑھے، آپ الیکٹرانکس کے بغیر پڑھے، ہم تو ان بچوں کے ہاتھ چومنے چاہیے جو بچے نیچرل سائنس میں اور میڈیکل میں اور ان چیزوں میں جاتے ہیں. ان کی مہربانی ہے آج کے دور کے اندر جو چیزیں پڑھ رہے ہیں. وہ کوئی بھی بچہ کہیں کا بھی ہو یار، ہی از کنٹریبیوٹنگ ٹو دا گلوبل سوسائٹی کو بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا. وہ بنگلہ دیش کا ہو یا نیپال کا ہو یا سوڈان کا ہو، دا کوسچن ریمینز کہ وہ ہیلپ تو کر رہا ہے. اب یہ راکٹ کریٹ کر رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سیٹلائٹ لے کے جائیں گے. یہ جو لور ارتھ کا جو لور آربٹ ہے اس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر انڈین اسپیس آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی انوالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آگے 450 کلومیٹر تک لے کے جا سکتی ہے آئی تھنک. سو انڈیا جو ہے وہ ایک گلوبل اسپیس سیکٹر کے اندر وہ اپنی اسپیس بنا رہا ہے. اسرو جو ہے انڈیا کا، اس نے بھی کیونکہ وہ کافی 1960 سے کام کر رہے ہیں، ریگولرلی سیٹلائٹ لانچ کر رہے ہیں. اور ایون کہ وہ جو ساؤتھ آف دا مون وہ پہنچے. اور اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں نریندر مودی ہے تو اسمارٹ کھلاڑی ہے نا، کہ جو نریندر مودی G20 سمٹ آئی تھنک ساؤتھ افریقہ میں ہو رہی تھی، یا پتہ نہیں برکس کون سی ہو رہی تھی، یہ کیا ہو رہا تھا مجھے نہیں یاد، میں برکس وغیرہ ہی ہو رہی تھی. تو ادھر جناب مودی صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں اب ہم چائنا پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے. انڈیا کے اندر وہ جناب اخباریں دیکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ساری دنیا کا دھیان اتنے پہ گیا. پائنا ویکھو ہے ادھر ویکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہ انہوں نے دنیا کو دیا. اب یہ چیزیں آن گراؤنڈ دیکھیں، نریندر مودی بہت بڑا کھلاڑی ہے. وہ اتنا بڑا کھلاڑی ہے کہ وہ ملٹیپل چیزوں پہ بہت کچھ کر رہا ہے. اب یہ جو چندانا اور اسرو، یہ چندانا نہیں، ٹھیک ہے جی، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسرو کے امپلائی ہوا کرتے تھے. انہوں نے میرے خیال ہے اس وقت ایک $160 ملین کا سٹارٹ اپ جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کیا، جس میں کوئی 60 ملین جو تھی وہ اس وقت کمپنی کی تھی ورتھ تھی. اب وہ کمپنی میرے خیال ہے $1.1 بلین کی ہو گئی ہے. تو یہ انڈیا کی پہلی اسپیس ٹیک یونیکارن تھی. تو اس میں بلیک راک، سنگاپور کی GIC اور بہت سارے جو ہیں وہ آ گئے. اور یہ جو انڈیا کا جو اسپیس سیکٹر ہے اس کے لیے ظاہری بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ کچھ 400 کے قریب سٹارٹ اپس ہیں جو تقریباً $500 بلین جنہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا. اور یہ دنیا کے بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے پیسہ لگاتے ہیں. اینڈ تھینکس ٹو امریکہ کہ امریکہ نے ان کو اتنی ایکسیس دے دی، اتنی اسپیس دے دی، اتنی اسپیس دے دی کہ آج یہ موجہ مار دینے پہ. اگر امریکی ان کو اسپیس نہ دیتے، اگر امریکی ان کو اسپیس نہ دیتے تو ان کے لیے تو ہمیشہ ایک بہت بڑی مشکل میں نہیں تھی، ٹو بی آنسٹ اینڈ فرینکلی. اور وہ ان کو نظر آنا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہاں جی ہونا ہے تو ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ اب اس سیکٹر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کافی کام کر رہی ہے. دیٹس واٹ آئی ہرڈ فرام انڈین سورسز. اور انڈیا کی جو نیشنل اسپیس پروموشن اینڈ آتھرائزیشن سینٹر ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو پرائیویٹ سیکٹر جو اسپیس ٹیک کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرتی ہے. گلوبل اسپیس اکانومی کے اندر وہ کہتے ہیں ہم 2% تک ہیں
8% तक हम जाना चाहते हैं 2033 तक, 2033 तक। और उसके लिए ज़ाहिर बात है जो अभी जो इसको कम से कम 50 से बिलियन डॉलर होना चाहिए। ये गवर्नमेंट कैलकुलेशंस हैं। मैंने आई डोंट नो कि क्या होगा, किधर होगा, ये कब तक कितनी चीज़ चलती है और कैसे चीज़ चलती है। बट इससे तो यही पता चलता है कि दे आर गेटिंग इनटू द गेम। वो गेम में जो है वो आ गए हैं और वो समझ रहे हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर जो है ये चीज़ उन्हें उन्हें पता है हर चीज़ पे कीमत पे हमें ये चीज़ें जो हैं वो करनी हैं, जैसे भी है ये करना है, ठीक है? सो ए वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। अब देखते हैं कि किस तरह कैसे ये सारा कुछ एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ दैट प्राइवेट सेक्टर इज़ द की। प्राइवेट सेक्टर की होती है। जिन मुल्कों के अंदर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, उन्हां ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये सच्ची बात है। ये हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। The private sector matters a lot, to be honest. लेट्स सी कि क्या किधर किस हद तक ये चीज़ें जो हैं वो लेके जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने ही चीज़ों को आगे लेके जाना है। उसने ही सारी की सारी जो गेम है वो इस्टेब्लिश करनी है। उसने ही माहौल बनाना होता है। उसने ही उसकी वो, क्योंकि उसमें फिर वो गवर्नमेंट का काम होता है। देखिए, मैं आपको टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, गवर्नमेंट का काम होता है माहौल प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट्स ये सारा कुछ नहीं कर सकते, जो आम बंदा ये समझ रहा है। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट सारा कुछ नहीं कर सकती, ये याद रखिएगा। कब तक कर लेंगे और कैसे कर लेंगे? ठीक है ना जी? ये चीज़ें जो है वो दे आर इन फ्रंट ऑफ दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरह क्या पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर भी सामने आ सकता है। कैन वी ट्रस्ट, कैन वी मेक दिस हैपन? एक चीज़ तो है ना, थोड़ी देखनी तो चाहिए। कैन वी मेक दिस हैपन? क्या हम ये कर सकते हैं? ठीक है जी। यू नो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हम ये कर सकते हैं? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट बाय द वे। लेट्स सी इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर का हमारा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, किसको क्या मिल सकता है और हमारे लोगों को क्या करना चाहिए इस हवाले से। ठीक है ना जी? हमारी यूथ क्या कर रही है, इसके ऊपर भी किसी दिन बात जो है वो करेंगे ज़रूर।